جی ہیلو دوستوں، میں ہوں قمر سیما، اور دوستوں جس طرح کہ آپ دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ موجود ہیں برسٹر حامد بشانی صاحب۔ برسٹر صاحب، سب سے پہلے تو آپ کے وقت کا بہت شکریہ سر۔ آپ کا شکریہ جناب، تھینک یو ویری مچ۔ برسٹر صاحب، ہمارا جو خطہ ہے، میں بھی ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی رپورٹ دیکھ رہا تھا کہ سارے کا سارا خطہ گرو کر رہا ہے سوائے پاکستان کے۔ اور ابھی انڈیا کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر سعودی عرب بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بیٹھ کے پلان کر رہے ہیں کہ کس طرح انڈیا کو مڈل ایسٹ کے ساتھ جوڑنا ہے۔ اور پاکستان جو ہے، اس کو چائنیز فورن منسٹر جو ہیں، انہوں نے آ کے کہا ہے کہ آپ اپنے گھر میں معاملات ٹھیک کریں اور انٹرنل چیزیں ٹھیک کریں، سیاست کو ٹھیک کریں تاکہ آپ کا بزنس اور کاروبار چلے۔ اور ساتھ ہی میں دیکھ رہا تھا کہ ایک گلوبل ہنگر رپورٹ آئی ہے، انڈیکس آیا ہے، جس میں پاکستان 116 ملکوں میں سے 92 نمبر پہ صاحب آیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ لیول آف ہنگر پاکستان میں جو ہے وہ بہت سیریس ہے۔ اس کے مطابق 13% پاکستانی 13% پاکستانی جو ہیں، وہ کہا جاتا ہے کہ وہ انڈر نرسڈ ہیں، ان کے پاس وہ بیسک فوڈ ہی نہیں ہے۔ اور 7% جو بچے ہیں انڈر 5 جو ہیں، وہ کہا جاتا ہے کہ وہ ویسٹ ہو گئے ہیں، مطلب ان کی کوئی زندگی نہیں ہے، کیونکہ وہ ان میں سے سٹنٹڈ ہے، ان کے دماغ اور وہ چیزیں کام نہیں کر رہی۔ بلکہ ورلڈ فوڈ پروگرام نے بھی ایک ایسٹیمیٹ کیا ہے کہ 43% پاکستانی جو ہیں وہ فوڈ انسیکیور ہیں۔ بیرسٹر صاحب، ایک طرف ہم افغانستان کے فورن منسٹر کو ہوسٹ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ہم نے بڑی چیزیں ٹھیک کرنی ہیں، وزیر اعظم صاحب ہمارے لنڈن بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں پہ اپنے بھائی سے گپے مار رہے ہیں۔ حج کوٹا ہم اس دفعہ حج ادا نہیں کر سکے بیکاز ہمارے لوگوں کے پاس پیسے نہیں تھے۔ آپ کیا دیکھتے ہیں کہ یہ پرائورٹیز کس طرح جو ہے وہ اسٹیبلش ہو رہی ہیں کہ انڈیا کو امریکہ مڈل ایسٹ میں لے کے جا رہا ہے، ہم وہی افغانستان اور بچے ہمارے جو ہے وہ بھوکے مار رہے ہیں سر؟ دیکھیں جی، یہ بڑا دردناک قسم کا موضوع ہے، اس پہ بہت کم بات ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بچے بھوک سے مر رہے ہیں یا ان کا نیوٹریشنل ڈیفیشنسیز کی وجہ سے سٹنٹ ہو رہے ہیں، یا اس کی وجہ سے ان کی زندگیاں خراب ہو رہی ہیں، تعلیم دوسرا تیسرا، ظاہر ہے جو کیپیسٹی ہے ان کی اس حساب سے، تو ان کے بارے میں کوئی بات اس لیے نہیں کرتا کہ ان کی کوئی اسٹرانگ لابی نہیں ہے، کوئی ووٹ بینک نہیں ہے، وہ ایک سکیٹرڈ قسم کی بہت زیادہ جو ہے کمزور پاپولیشن ہے۔ لیکن یہ پاکستان کے جو گمبھیر ترین مسائل ہیں ان میں سے ایک مسئلہ ہے ضرور۔ اور جیسے کہ آپ نے بتایا کہ 116 کی ٹوٹل میں سے اگر 92 نمبر پہ آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہی کوئی 20-25 ملک بچ جاتے ہیں جو پاکستان سے کم ہیں اس حوالے سے، ورنہ سب اس سے بہتر ہیں۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ حالانکہ پاکستان جو ہے نا، یہ بنیادی طور پہ ایک اپنے آپ کو، اگر آپ قاعدے سے لے کے کوئی کتاب اٹھا کے دیکھیں تو ایک اپنے آپ کو زرعی ملک کہتا ہے۔ جہاں بھی آپ کسی بھی اس میں دیکھ لیں تو پیغام یہ دیا جاتا ہے جی کہ ہم ایک زرعی ملک ہیں اور ماشاءاللہ ہم زراعت کے شعبے میں خود کفیل ہیں، اور ہم گندم چاول اور پتہ نہیں کیا کیا اپنی ضرورت سے زیادہ پیدا کر سکتے ہیں، اور یہ ساری چیزیں۔ تو ایسے ملکوں میں جو ہے نا، یہ فوڈ ڈیفیشنسی کا جو مسئلہ ہوتا ہے وہ بہرحال ایک بہت بڑی ایک سوالیہ نشان ہوتا ہے کہ کیوں ہے یہ۔ کچھ ایسے ملکوں میں چلو ہے کہ جن کے اندر کوئی زمین ہی نہیں ہے، بہت سارے ایسے بے شمار ملک ہیں، یہ ادھر کیریبینز میں، ادھر آئی لینڈز، افریقہ میں، مختلف جگہوں پہ، جن کے پاس کوئی زمین نہیں، کوئی ایگریکلچر نہیں ہے۔ تو ان ملکوں میں ایک بہت بڑا پرابلم ہے فوڈ، چونکہ وہ اپنا گرو نہیں کر سکتے، اور ظاہر ہے فوڈ ان کے لیے ایسے ہی ہے جیسے آپ تیل خریدتے ہیں یا کوئی اور چیز باہر سے خریدتے ہیں۔ پاکستان کے لیے یہ جو نوبت پہنچی ہے، اس کی تو ایک اتنی لمبی سٹوری ہے کہ اس کی طرف جائیں تو ہمیں کئی گھنٹے چاہیے ہوں گے، کہ مثلا جو فوڈ کو لے کے تو جو بزنس کی گئی، اور پاکستان کے موسٹ انفلوئنشل لوگ جو ہیں انہوں نے جس طرح کے اپنی فارچون بنائی پاکستان میں گندم کو ایکسپورٹ کرنے اور پھر ری امپورٹ کرنے میں، چینی کو ایکسپورٹ کرنے اور ری امپورٹ کرنے میں، یا اس سے جڑی جو زراعت کے ساتھ جڑے ہوئے تحفے اور سبسڈیز ہیں ان کی وجہ سے جو جو چیزیں ہوئی، یہ جو شوگر ملیں، فلاور ملیں، آٹا ملیں، یہ ساری چیزیں تو ایک پوری ایک کہانی ہے
جو ایک طرف تو اس حقیقت کا اظہار کرتی ہے کہ یہ پاکستان میں تقریباً 2-3% لوگ ہیں جنہوں نے ہر قسم کے وسائل پہ قبضہ کیا ہوا ہے، اور ان میں سے ایک وسیلہ یہ بھی ہے زراعت، جہاں پہ آپ خوراک پیدا کر سکتے ہیں اور پھر اس کی ایک منصفانہ ڈسٹریبیوشن کا کوئی راستہ جو ہے وہ نکال سکتے ہیں، جو کہ اس لیے پاسبل نہیں ہے کہ انہوں نے اس کو ایک طرح کا اپنا ایک ذاتی اثاثہ بنا دیا ہے۔ اب یہ کوئی گورنمنٹ کے اختیار میں بس اتنی بات ہے کہ ان کو آپ سبسڈیز دیتے رہیں تاکہ وہ لگے رہیں، اور وہ خود گورنمنٹ ہے۔ یعنی آپ یہ دیکھ لیں کہ پاکستان میں یہ جو 3-4 بڑی بڑی چیزیں ہیں، جو ہے وہ فلاور ملز ہو گئی یا آپ کی شوگر ملز ہو گئی یا اس طرح کے جتنے بڑے بڑے کارخانے ہیں، ان کے مالکان بالآخر جو ہے وہ سیاسی لیڈر ہیں، خواہ ان کا تعلق کسی پارٹی سے ہو۔ وہ آپ زرداری سے لے کے تو عمران خان کی پارٹی جیسے لوگ جو ہیں بڑے بڑے لیڈر، ان میں دیکھیں گے تو سب کا ایک ہی انویسٹمنٹ ہے اور ایک ہی دوڑ ہے، اور اس میں اصل بات یہ نہیں کہ وہ صرف تجارت سے کوئی فائدہ ہے، بلکہ اس میں اصل چیز جو ہے وہ گورنمنٹ کی سبسڈی پہ نظر ہے، جو ملینز آف ڈالر کی شکل میں وہ کلیکٹ کرتے ہیں۔ تو اس حساب سے جو ہے وہ فوڈ جب اس طرح آپ ایک خوفناک قسم کا بے رحمانہ قسم کا بزنس بنا دیں تو بچوں کی ایکسس جو ہے وہ اس تک ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ ایک پہلا فیکٹر ہے میرے نزدیک۔ دوسرا بڑا فیکٹر یہ ہے کہ پاکستان ہر دوسرے شعبے میں کسی میں بھی جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں، اسی طرح اس میں بھی سخت قسم کی انکمپیٹنسی کو ڈسپلے کرتا ہے ہر چیز پہ، یعنی خوراک کی پیداوار سے لے کے تو اس کی جو منصفانہ ڈسٹریبیوشن تک کے کسی بھی جگہ پہ آپ دیکھیں گے تو انتہائی انکمپیٹنٹ اور کرپٹ قسم کے لوگوں، یعنی یہ دوسرا طبقہ جو اس میں آتا ہے گورنمنٹ کا اور اس طرح کا، ان کے ہاتھ میں ہے۔ اس کی بنیاد پہ وہ رشوت، پیسے کلیکٹ کرنا اور اپنے چھوٹے موٹے مفادات سے لے کے تو منڈیوں کی پالیٹکس اور آڑتیوں کی پالیٹکس، امپورٹ ایکسپورٹ پرمٹس، یہ ساری چیزیں اس کے ساتھ آپ جوڑ کے دیکھتے ہیں۔ تیسری چیز یہ ہے کہ پاکستان بنیادی طور پہ ایک سیکیورٹی سٹیٹ جو ابھر کے سامنے آئی، یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے، اور اس پہ باقاعدہ ایک پالیسی کنسنسس ڈیولپ ہو گیا کہ جی ہم سیکیورٹی سٹیٹ ہیں، جس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ جو ایک فلاحی ریاست کے بنیادی فرائض ہوتے ہیں، جس میں سے ایک یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی سوسائٹی کے کمزور ترین طبقات کا ہاتھ پکڑ کے چلتے ہیں، ان کا آپ خیال رکھتے ہیں، اور ان کو آپ یہ جو بیسک ضرورتیں کہ مثلا بھوک سے نہ مرنے دیں یا صحت کی وجہ سے جو ان کی ضروریات ہیں وہ کہیں بالکل ہی اس طریقے سے اس کا شکار نہ ہوں۔ تو یہ سب چیزیں تبھی ہوتی ہیں نا جب آپ بجٹ کا ایک بڑا حصہ اٹھا کے تو ان چیزوں میں، صحت میں، تعلیم میں، خوراک میں، ان چیزوں پہ ڈالتے ہیں، جو کہ آپ ڈال اس لیے نہیں رہے کہ آپ نے پوری دنیا سے پنگا لیا ہوا ہے۔ یعنی دوسرے الفاظ میں آپ کا کوئی دوست ہے ہی نہیں اس کائنات میں، اور سوائے کوئی اگر دوست ہے بھی تو اس کے ساتھ جس کو دوستی کا آپ رشتہ کہتے ہیں وہ دراصل ایک کلائنٹ ریلیشن شپ جو ہوتی ہے، کلائنٹ ماسٹر ریلیشن شپ آپ کہہ لیں، کہ مثلا چین کے ساتھ رشتہ یہ ہے کہ یہ ہمیں ٹیکنالوجی یا کچھ پیسے دیں گے، سعودی عرب کے ساتھ رشتہ یہ ہے کہ یہ ہمیں تیل یا ریال دیں گے، فلاں کے ساتھ رشتہ یہ ہے۔ تو جو ایک رشتہ ہوتا ہے اس طریقے سے کہ آپ دنیا میں ایک بھائی چارے اور محبت کے تحت رہنے کے لیے جو رشتے ڈیولپ کرتے ہیں، وہ آپ کو کہیں نظر نہیں آتا ہے۔ تو ان سب چیزوں کو اگر آپ جوڑ کے دیکھیں تو ڈیفینیٹلی اس کا انیویٹیبل میرے نزدیک جو چیز سامنے آتی ہے وہ یہی آتی ہے کہ آپ اپنی سوسائٹی کے کمزور ترین طبقات کو نشانہ بناتے ہیں، یا ان کو نشانہ بننے سے کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ جو آپ کی انفلوئنشل کلاسز ہیں وہ امیر سے امیر تر ہوتے جا رہے ہیں، جو آپ کی لیس فارچونیٹ کلاسز ہیں وہ غریب سے غریب تر ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ جو ایک گیپ جس رفتار سے پاکستان میں بڑھ رہا ہے، یہ دنیا کے کسی ملک میں نہیں بڑھ رہا ہے۔ یہ آپ دیکھیں ترقی یافتہ دنیا انکلوڈنگ یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ میں یہ کوئی ایک ڈیکیڈ پہلے ایک الارمنگ شکل اختیار کر دی تھی اس نے، اور یہ ہمیشہ بڑھتا رہتا ہے چونکہ آبویسلی یہ طبقاتی سوسائٹیز میں یہ ہوتا ہے، لیکن انہوں نے اس کے لیے فی الفور ایسے اقدامات کیے کہ کسی طریقے سے جو ہے وہ ری ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ کے جو طریقے ہیں، جس میں آپ کے جو
امیر 3 لوگ ہیں ان پہ ٹیکس لگانا اور ان سے ٹیکس لے کے تو اپنی سوسائٹی کے غریب ترین طبقات کی جو بنیادی ضروریات ہیں وہ پوری کرنا. اس کے برعکس آپ کو آئی ایم ایف کہتا ہے، پیٹتا ہے. آئی ایم ایف کے آفیسر نے کہا کہ ہم پاکستان کو کہتے ہیں کہ آپ اپنے امیر لوگوں پہ ٹیکس لگائیں اور ان سے پیسے لے کے غریبوں کے خرچ کریں، اور یہ غریبوں پہ ٹیکس لگا کے پیسے امیروں کو سبسڈی کے طور پہ یہ کس قسم کا ملک ہے؟ دیٹ واز اے اسٹیٹمنٹ کمنگ آؤٹ فرام آئی ایم ایف اسپوک پرسن آر اے پرسن وٹ ایور دیٹ پرسن واز. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ آپ کا کوئی آدمی اگر ان حالات میں جب بچے بھوکے مر رہے ہیں تو کوئی لندن میں بیٹھا ہے، یا کوئی آپ کا آدمی کسی کو دعوت دے رہا ہے، کسی وزیر خارجہ کو کوئی ریجنل جو ہے کسی طرح کی کھڑ پینچی وہ کرنے کے لیے یا اس طرح کے معاملات کو، تو آپ کا تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں نا کہ ڈیز آر نمبرڈ. کیونکہ اس طرح کی پالیسیاں جو ہیں وہ کوئی بھی ریاست کے لیے سسٹینیبل نہیں ہے، اس کی ایک لمٹ ہوتی ہے. اب اتنی بڑی تعداد میں جب آپ غریب کی فوجیں کھڑی کرتے شروع ہو جائیں گے، از ناٹ جسٹ اباؤٹ یہ تو آپ کے پاس رپورٹ آئی ہے جی پاورٹی ان چلڈرن یا بچوں میں جو ہے وہ خوراک کی کمی کے حوالے سے، لیکن آپ کسی شعبے میں اس طرح کی رپورٹ دیکھ لیں، سوائے اس کے کہ آپ کے جو ٹاپ 5% جو دونوں ہاتھوں سے ملک کو لوٹ رہے ہیں یا جو وسائل کو اپنی طرف کھینچ رہے ہیں، ان کو چھوڑ کے باقی کسی شعبے میں آپ دیکھ لیں تو آپ کو یہی نتائج نظر آئیں گے. ذرا سوال نمبرز کا کہ پاکستان کس نمبر پہ ہے، تو صحت کے حوالے سے پاکستان کس نمبر پہ ہے ابھی ذرا گوگل کر کے دیکھ لیں. تعلیم کے حوالے سے پاکستان کس نمبر پہ ہے، لٹریسی کے حوالے سے پاکستان جو ہے وہ کس نمبر پہ ہے. تو اس لیے یہ جو ہے میں دوبارہ یہی کہوں گا کہ یہ چوائس جو تھا نا بٹوین سیکیورٹی اسٹیٹ اور اے ویلفیئر اسٹیٹ کا، اس چوائس کا بھی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے. اور دوسرا بڑا فیکٹر یہ ہے کہ جو آپ کی پولیٹیکل کلاس ہے ہائیلی انکمپیٹنٹ اور انڈیفرنس جو ان کے اندر ہے، ان کو پرواہ ہی نہیں ہے اور ان کو بہت ساری چیزوں کا علم ہی نہیں ہے کہ لوگوں کے کس قدر مسائل کس قدر گمبھیر ہیں اور ان کے لیے کس طرح کی پالیسی میکنگ کی ضرورت ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ فیکٹرز ہیں سارے. تو برسٹر پھر ایک چیز کو اگر میں ساؤتھ ایشین کانٹیکسٹ میں لے کے جاؤں مزید، تو وہ وقت جب ایک وقت تھا کہ جب بھارت کے وزیر اعظم نئے نئے بنے تو انہوں نے کہا کہ آؤ غربت سے لڑیں، آؤ مہنگائی سے لڑیں. یہ آپشنز تھیں انڈیا کے وزیر اعظم. جب اس وقت انڈیا کی جو اکانومی ہے وہ ظاہری بات ہے اتنی بڑی نہیں تھی. اس وقت انڈیا کا جی ڈی پی جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ ابھی تو دیکھیں نا انڈیا کی جو پر کیپٹا انکم ہے برس صاحب وہ کوئی $2600 سوری $2300 ہے، پاکستان کی $1600-1700 ہے. ابھی دیکھیں کہ اسی طرح تھوڑا اور پیچھے چلے جائے تو ظاہری بات ہے پاکستان کی اس سے بھی زیادہ پر کیپٹا انکم تھی. سو بنگلہ دیش کی جو پر کیپٹا انکم ہے وہ 2600 ہے، پاکستان کی 1600 ہے، انڈیا کی $2300 ہے. تو پھر اس کا مطلب آپ یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم نے اس وقت نریندر مودی کی آفر جو ہے اس کو اگر ایکسیپٹ کر لیتے تو آج ہمارا جو جیو اکنامکس کا جو ہم بات کر رہے ہوتے ہیں ہم آج اس کو مٹیریلائز کر رہے ہوتے. لیکن اس وقت ہم اور ہمارا دماغ شاید خراب تھا کہ نہیں یہ ہم سے آفر یہ بات کرنا چاہتے ہیں، یہ گھٹنے جو ہے ہمارے سامنے لے جو ہے وہ گرا رہے ہیں تو ان سے بات نہیں کرنی. تو آپ کو کیا لگتا ہے، میں آج کہیں سن رہا تھا کہ اس وقت ایک وقت تھا کہ پاکستان کے سابق وزیر اعظم نواز شریف نے یہ موٹر وے جو بنائی ان کا بیسیکلی مقصد ہی یہ تھا کہ اس کو کنیکٹ کریں افغانستان کے ساتھ اور انڈیا کے ساتھ، اور ہم جو ہے وہ ٹریڈ کریں، ہم کنیکٹیوٹی کی بات کر رہے تھے. لیکن ہم وہ نہیں کر سکے بلکہ ان کو فارغ کر دیا گیا کئی دفعہ اس حوالے سے. سو آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو آفر تھی انڈیا کی اگر ہم اس پہ چل پڑتے اور ایک ایکوالٹی کی بیس کے اوپر، اس میں یہ نہیں ہے اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ ہمیں آؤ غربت کے خلاف لڑیں، یہ چیز چائنیز بھی تو فارن منسٹر برسٹر صاحب یہی کہہ کے گیا ہے نا اپنا گٹ ٹھیک کرو اور غربت کے خلاف لڑو. تو ہاؤ ڈو یو سی دس سر؟ دیکھیں جی یہ مودی صاحب کی ون آف دا بیسٹ اسٹیٹمنٹس، اگر آپ کسی بھی جگہ کبھی ان کے پورٹ فولیو میں آج سے 10-15 سال بعد بھی کوئی بڑی اسٹیٹمنٹ ایک جو ہے ایک شائننگ اسٹیٹمنٹ کے طور آئے گی تو وہ یہی تھی کہ میں آپ لوگوں کو چیلنج کرتا ہوں کہ آئیں ہم ایک دوسری لڑائی لڑتے ہیں
اور وہ لڑائی ہم جو ہے غربت کے خلاف، بے روزگاری کے خلاف، بھوک مری کے خلاف، ان چیزوں کے خلاف لڑتے ہیں۔ تو ان چیزوں کے لیے ایکوالٹی کا کوئی تصور نہیں ہوتا ہے کہ اس میں آپ انڈیا کے ساتھ مل کے تو غربت کے خلاف جنگ کریں گے، تو یہ برابری کی بنیاد پہ ہونی چاہیے۔ یہ تو ظاہر ہے وہ اس میں برابری یا نام برابری کا کوئی تصور ہی نہیں ہے، چونکہ ہر ملک کے اپنے وسائل ہوں گے، صرف وہ ایک دوسرے سے کوآرڈینیٹ کریں گے کہ جہاں جہاں وہ ان چیزوں کو شیئر کر سکتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت میں نے یہ کئی دفعہ ذکر کیا کہ اس سٹیٹمنٹ پہ پاکستان کو ری ایکٹ کرنا چاہیے تھا پازیٹیولی، چونکہ اس وقت ایک ماحول ایسا تھا کہ جنگ کی باتیں ہو رہی تھی، جنگ جو ہوتی ہے فوج ورسز فوج لڑائی، تو اس کے تناظر میں انہوں نے کہا تھا کہ اگر آپ نے لڑائی لڑنی ہے تو آئیں یہ لڑائی لڑتے ہیں غربت اور بے روزگاری وغیرہ کے خلاف۔ تو اس سے جو ہے وہ ایک بہت بڑا فرق آج تک پڑ جاتا۔ جہاں تک آپ نے پر کیپیٹا کی بات کی، تو اس میں آپ انڈیا کی پاپولیشن دیکھیں، اگر اس پاپولیشن کو پاکستان میں ہو تو پھر یہ آپ $1600-1700 تو نہیں نا، یہ تو پھر $400-500 آپ کی انکم بن جاتی ہے۔ اور اس طرح اگر انڈیا کی یہ پاپولیشن ہو تو پھر تو ان کی انکم دنیا کو کراس کر رہی ہے، چونکہ اتنی بڑی پاپولیشن جو ہے، بلین سے اوپر جو پاپولیشن ہے، اس میں یہ پر کیپیٹا ہونا ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ انڈیا میں دیکھیں 20-25 سال تک جو اسٹیٹ نے کام کیا ابتدائی طور پہ، جس میں کہ اسٹیٹ کی بیک بون ڈیولپ ہو گئی، وہ ایک ویلفیئر اسٹیٹ کا کام تھا، جس میں کہ انہوں نے پالیسیاں ایسی بنائی کہ دنیا کے اتنے بڑی تعداد میں غریب لوگ جس ملک کے اندر آباد تھے اس وقت بھی اور آج بھی وہاں پہ غریبوں کی تعداد جو ہے وہ کروڑوں میں ہے، تو ان کے اندر فوڈ سیکیورٹی، صحت، ایجوکیشن، اس طرح کی چیزوں کے اتنے بڑے بڑے منصوبے بنانا جس سے کہ پاپولیشن کے ہر طبقے کو آپ کھینچ کے تو آپ نے ساتھ لے کے چل سکتے ہیں، یہ کوئی آسان کام نہیں تھا جو پنڈت جواہر لال نہرو کے دور میں جو ہے 20-25 سالوں میں جو اس کی بیک بون۔ بعد میں ظاہر ہے انڈیا نے بہت بڑا ریفارم کیا، بہت بڑا ٹرن لیا، ایک سسٹم سے دوسرے سسٹم کی طرف چھلانگ لگائی، سب کچھ کیا، لیکن وہ کرنے کے لیے بھی بنیاد چاہیے ہوتی ہے جو پہلے سے بلٹ اپ ہو گئی تھی۔ پاکستان نے یہ 25-30 سال جو ہے صرف ایک کام کیا، امریکیوں سے پیسے لیے اور عیاشی کی۔ آپ صرف اس چیز کا حساب لگائیں کہ ایگریکلچر کی مد میں امریکہ نے پاکستان کو کس قدر مدد دی۔ دنیا میں 3 بڑے ملک ہیں جنہیں سب سے زیادہ جو ہے وہ امریکی پیسے لیے، اس میں جو ہے وہ اسرائیل، ایجپٹ اور پاکستان، اور ان تینوں کی آپس میں بحث ہوتی ہے کہ سب سے زیادہ کس نے لیے۔ اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے، کوئی اکانومسٹ بتائے کہ سب سے زیادہ کس نے لیے، لیکن جس نے بھی لیے کو کم نہیں لیے۔ تو اس کے جواب میں آپ نے کیا کیا آپ نے ایگریکلچر میں جو اتنی بڑی انویسٹمنٹ لی اس کو کہیں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ آپ کا ایگریکلچر کہیں ماڈرن بنیادوں پہ یا جدید خطوط پہ استوار ہے؟ کوئی ٹیکنالوجی آپ نے انٹروڈیوس کرائی، کوئی کسان کو آپ نے مراعات دی، کوئی سسٹمز جو ہیں اریگیشن ہے، جو دوسری ضروریات ہیں ان کو ڈیولپ کیا؟ الٹا ڈسمنٹل کیا۔ تو اس لیے یہ جو ہے آج نوبت یہاں تک پہنچ چکی ہے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ یہ بگننگ ہے۔ اگر اس کو آج بھی روکا نہیں جاتا تو پاکستان جس طریقے سے پاپولیشن بڑھ رہی ہے یہ ایک بم ہے، یہ جب ایکسپلوڈ کرے گا تو اس میں غربت جو ہے وہ آپ کو دیواروں پہ اور سڑکوں پہ اور کھیتوں میں ہر جگہ پہ ناشتی ہوئی نظر آئے گی، چونکہ آپ کے پاس ہے ہی کچھ نہیں جس طریقے سے آپ کی پاپولیشن بڑھ رہی ہے۔ یہ 20-30 سالوں میں انڈیا کی پاپولیشن کے برابر ہو جائے گی، تو دوسری طرف آپ اپنے وسائل دیکھیں۔ تو اس لیے یہ کوئی ایک چیز نہیں ہے، یہ ملٹیپل فیکٹرز ہیں جو مل جل کے تو سچویشن جو ہے اس کو خراب سے خراب تر کرتے جا رہے ہیں۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں برس صاحب آپ، یہ ملٹیپل فیکٹرز ہیں، اور اس میں جو ہے وہ ہم نے وہ ایک ڈپینڈنس جو اسٹیبلش کی، اور ہمیں آج اور اس کا نقصان یہ ہوا جو امریکہ سے ہم نے ڈپینڈنس لی وہ ہم چائنا کے پاس بھی وہی لے کے چلے گئے، اور ہم وہاں پہ بھی جا کے کہتے ہیں جی ٹھیک ہے اگر ایک پروجیکٹ ہے اس پہ 100 ارب لگے گا تو 70 کروڑ، اگر 70 ارب انڈیا چائنا دے گا تو 30 ارب ہم دیں گے، تو وہ بھی بعد میں ہم کہتے ہیں بھائی ہمیں قرضہ دو پھر ہم تمہیں بعد میں دے دیں گے، وہ بھی ہم پرائیویٹ بینکوں سے قرضہ لے لیتے ہیں، کچھ ہم ان کے اسٹیٹ بینک سے، سینٹرل بینک سے قرضہ لے لیتے ہیں۔ تو ہماری یہ جو
اور ابھی تو ہمارے خود میرے صاحب کئی منسٹر صاحب کو میں نے خود سینٹ میں سنا ہے، ہمارے ایک منسٹر صاحب ہیں سالک حسین صاحب، انہوں نے کہا کہ ہم نے صرف ایف ڈی آئی کی وجہ سے ایکسپینسو لونز لے لیے اور لیکن ہم اس پہ بات نہیں کی، وہ کسی نے وہ دہرایا نہیں ہے دوبارہ، وہ کہیں میں نے خود سنی تھی اور وہ سوشل میڈیا کے اوپر بھی ہے. سو یہ چیزیں جو ہیں یہ ظاہری بات ہے، یہ ہمیں بتاتی ہیں کہ ہماری جو ڈائریکشن ہے، جو ایلیٹ جو ہے اس کی ڈائریکشن بالکل عجیب ہے. ایک طرف آسٹیرٹی میئرز ہے کہ حکومت کہہ رہی ہے فیڈرل منسٹرز کو کہ تنخواہیں نہ لو، اور دوسری طرف پرائم منسٹر 50 بندوں کا ڈیلیگیشن لے کے گھوم رہا ہے. تو یہ تو پھر یہ جو ڈائکاٹمی ہے، اور آپ نے بالکل صحیح کہا کہ ہم نے ایک اپرچونٹی مس کر دی ہے. اس میں ہم انڈیا کو فیور نہیں کر رہے ہیں، ہم اس میں پاکستان کو فیور کر رہے ہیں. جو مودی صاحب کی بات تھی وہ انڈیا کے لیے میرا خیال ہے نہیں تھی، وہ پاکستان کی تھی. ہمیں دیکھنا ہمیں اس سے کیا جو ہے وہ ایڈوانٹیج ملتا ہے. اینی ہاؤ تھینک یو ویری مچ برسٹر حامد بشانی صاحب. سر اٹس آلویز پلیئر ٹاکنگ ٹو یو سر. تھینک یو جناب، تھینک یو.